کس نے ذروں کو اٹھایا صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا دریا کر دیا۔ واہ واہ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا۔ واہ، بہت خوب، خاک کے ذروں کو ہم دوشے ثریا کر دیا۔ سبحان اللہ، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ سبحان اللہ، بہت خوب بہت خوب، واہ، زمیں سے آسماں تک ہے، آسماں سے لامکاں تک ہے، کہاں کھولے ہیں گیسو یار نے خوشبو کہاں تک ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور میرے امام نے کہا تھا عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائی یہ تیری داستان۔ بہت خوب، سبحان اللہ۔ مٹانے والوں نے بہت کوشش کی لیکن بریلی کے گلیوں سے آواز آتی ہے، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ حق ہے، بہت خوب۔ حضرات مکرم، آج کا یہ نورانی اور عرفانی اجلاس جو عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مناسبت سے منعقد ہوا ہے، یہ ہماری اور آپ کی بڑی سعادت مندی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر کرنے کے لیے، سننے اور سنانے کے لیے ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔ وہ پیارے آقا ہمیں ایسے ہی میسر آ گئے، ورنہ لوگ غاروں میں انتظار کرتے رہے، پہاڑوں میں انتظار کرتے رہے، انبیاء کرام آتے گئے، بشارتیں سناتے گئے کہ نبی آ رہے ہیں، وہ سید المرسلین آ رہے ہیں۔ لوگوں نے کس کس انداز کے اندر انتظار کیا، ہمیں کوئی انتظار نہیں کرنا پڑا۔ ہم مسلمانوں کے گھر پہ پیدا ہوئے، ہمارے کان میں اذان پڑی گئی اور ہمیں یہ خوشخبری سنا دی گئی کہ تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر دنیا پہ آئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ کتنی بڑی سعادت مندی ہے۔ اور یہ محفل میلاد جسے آج ہم منعقد کر رہے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ محفل میلاد کا انعقاد ہوا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے فضائل و کمالات بیان ہو رہے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن عباس کے مکان میں تشریف لے آئے، دریافت کیا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ کا میلاد بیان کر رہے ہیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حلت لکم شفاعتی، میری شفاعت تمہارے لیے حلال ہو چکی ہے۔ ویسے اللہ کے رسول علیہ السلام سب کے لیے شفاعت کریں گے، اپنے ہر امتی کے لیے شفاعت کریں گے، لیکن میلاد کے لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی خاص شفاعت کا اعلان فرمایا حلت لکم شفاعتی، تمہارے لیے میری شفاعت واجب ہو چکی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت عامر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے گھر پہ بھی محفل میلاد سجی ہوئی تھی۔ ایک صحابی کو ساتھ میں لے کر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عامر انصاری کے گھر پہ تشریف لائے، دریافت کیا کہ کیا ہو رہا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کی عظمتوں کا بیان کر رہے ہیں، آپ کا میلاد منا رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آسمان سے رحمت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں اور آسمانوں میں فرشتے تمہارے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ اتنی بڑی بشارت ہے جو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے محفل میلاد کا انعقاد کرنے والوں کو عطا فرمائی ہے۔ اور یہ سب کی قسمت بھی نہیں ہے، وہ تو اللہ کے رسول علیہ السلام جسے چاہتے ہیں اسے یہ عظمت عطا فرماتے ہیں۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتے ہیں۔ واہ واہ، بہت خوب۔ ہر شخص ایسی محفلوں میں نہیں آیا کرتا، بلکہ ایک طبقہ تو باقاعدہ اس کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، وہ روکنے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے۔ ادھر عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چاند نظر آتا ہے، ادھر بد مذہبوں کی طرف سے سوشل میڈیا پر اور فیس بک پر اور دیگر ذرائع کے ذریعے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے کی کوششیں کی جاتی ہیں۔ اب آپ اپنی قسمت پہ ناز کریں، ان کا سارا پیسہ خرچ ہوتا ہے محفل میلاد سے روکنے پر،
اور ہمارا مال خرچ ہوتا ہے اللہ کے رسول کا میلاد منانے پر۔ سبحان اللہ۔ کتنی بڑی عظمت کی بات ہے، آپ جتنا اپنی قسمت پہ ناز کرو اتنا کم ہے۔ عزیزان مکرم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا پیارا محبوب ہمیں عطا فرمایا اور ساری کائنات کو اپنے محبوب کے صدقے میں اللہ نے پیدا فرمایا۔ میرے آقا وجہ تخلیق کائنات ہے، روح کائنات ہے، جان عالم ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے صدقے ہی میں ساری کائنات پیدا ہوئی ہے۔ آپ سیرت کی کتابیں پڑھ کے دیکھیں، احادیث کا مطالعہ کریں، آپ کو پتہ چلے گا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود حضرت جابر سے فرمایا، جب کچھ نہیں تھا تب اے جابر اللہ نے اپنے نور سے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ بے شک سبحان اللہ۔ نہ آسمان تھا، نہ زمین تھی، نہ چاند تھا، نہ سورج تھا، نہ آگ، نہ پانی، نہ مٹی، نہ ہوا، نہ چرند و پرند، نہ پیڑ پودے، نہ زمین و آسمان، نہ جنت اور جہنم۔ کائنات کے اندر کوئی چیز نہیں تھی، نہ یہ باغ و بہار تھی، نہ یہ شادابیاں تھی، نہ یہ رنگینیاں تھی، کائنات کی کوئی چیز نہیں تھی۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارادہ فرمایا کہ میں پہچانا جاؤں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور سے اپنے حبیب کے نور کو پیدا فرمایا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس حدیث جابر کے اندر جو ارشاد فرمایا اس کا حاصل یہی ہے کہ اے جابر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے نور سے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا، پھر اس نور سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، عرش کو پیدا کیا، لوح کو پیدا کیا، کرسی کو پیدا کیا، قلم کو پیدا کیا، جنت کو پیدا کیا، جہنم کو پیدا کیا، زمین و آسمان کو پیدا کیا، انسانوں کو پیدا کیا، جناتوں کو پیدا کیا، فرشتوں کو پیدا کیا اور ساری بہاروں کو پیدا کیا۔ کچھ بھی نہیں تھا، ایک نور تھا، وہی ایک چراغ تھا، اس چراغ سے چراغ جلنے لگے اور کائنات کے اندر روشنیوں کا سما طاری ہونے لگا۔ کچھ بھی نہیں تھا، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور سے اپنے حبیب کے نور کو پیدا کیا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور سے اپنے حبیب کے نور کو کیوں پیدا کیا؟ تو حدیث کے اندر اس کا جواب موجود ہے۔ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے لولا کا لما خلقت الدنیا، اے محبوب اگر تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں دنیا کو پیدا نہ کرتا۔ ایک دوسری حدیث پاک کے اندر یہ ہے لولا کا لما خلقت الافلاک، اے محبوب اگر تجھے پیدا نہ کرتا تو میں آسمانوں کو پیدا نہ کرتا۔ اور ایک اور حدیث پاک کے اندر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے محبوب اگر میں تجھ کو پیدا نہ کرتا تو جنت کو پیدا نہ کرتا۔ گویا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ اے انسانوں میں نے جو کچھ بھی پیدا کیا ہے وہ اپنے محبوب کے صدقے میں پیدا کیا ہے۔ اور خود ایک احادیث قدسی کے اندر موجود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے آدم اگر میں اپنے محبوب کو پیدا نہ کرتا تو تجھ کو بھی پیدا نہ کرتا۔ ان احادیث کی روشنی کے اندر یہ پتہ چل گیا زمین بنی محبوب کے صدقے میں، آسمان کو پیدا کیا محبوب کے صدقے میں، جنت و جہنم کو بنایا محبوب کے صدقے کے اندر، انسانوں اور جناتوں کو پیدا کیا محبوب کے صدقے کے اندر۔ تبھی تو میرے امام نے کہا تھا زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ اللہ اکبر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، مسلک اعلی حضرت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت امام راضی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے محبوب کے صدقے میں پیدا کیا اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کو جو ساری چیزوں کا علم دیا وہ اپنے محبوب کے نور کے صدقے میں عطا فرمایا، اور فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کا جو حکم دیا وہ بھی میرے آقا علیہ السلام کے نور کے صدقے کے اندر عطا فرمایا۔ یعنی جو کچھ بھی اعجاز ہے وہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور کا اعجاز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو پشت کے اندر میرے آقا علیہ السلام کے نور پاک کو رکھا، اور جب نور پاک کو رکھا گیا فرشتے پیچھے سے گھیرا بنا کر کے پشت انور
کے اندر میرے آقا کے نور کی جب زیارت کرتے تو حضرت آدم علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کی، اے پروردگار عالم، یہ فرشتے میرے پیچھے کھڑے ہو کر کے کیا دیکھتے ہیں؟ رب نے ارشاد فرمایا، میرے محبوب کا نور تیری پشت کے اندر ہے، یہ اس نور کا دیدار کرتے ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے تمنا پیش کی، اے پروردگار عالم، اس نور کو میرے سامنے کر دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نور پاک کو حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی کے اندر رکھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دل کے اندر تمنا مچلی کہ وہ نور ایسی جگہ ہوتا میں بھی اس کا دیدار کرتا۔ اللہ کی بارگاہ کے اندر عریضہ پیش کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور پاک کو حضرت آدم علیہ السلام کے انگوٹھوں کے اندر ظاہر فرمایا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے انگوٹھوں کے اندر میرے آقا کے نور کو دیکھا تو بےتاب ہو کر کے اپنے انگوٹھوں کو چوم لیا۔ آج بھی ہم اذان کے اندر جب اپنے آقا کا نام سنتے ہیں تو اپنے انگوٹھوں کو چوم لیا کرتے ہیں۔ تو جو حضرت آدم علیہ السلام کے صحیح معنوں کے اندر سپوت اولاد ہے وہ اپنے باپ کی سنت پہ عمل کرتی ہوئی نظر آتی ہے، اور جو ان کے نقش قدم پر نہیں ہے وہ اس پر اعتراض کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور یہاں پر ایک بات میں اور پیش کر دوں، جب اہل سنت و جماعت یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی سنت کو عطا کرنے کے لیے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اپنے انگوٹھوں کو چوم لیتے ہیں، تو وہابیہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اگر صحیح بات ہے، اگر یہ روایت صحیح ہے تو حضرت آدم علیہ السلام کو جو انگوٹھوں کے اندر نور نظر آیا تھا تو انہوں نے انگوٹھوں کو چوم لیا تھا، تم کو تو نور نظر نہیں آتا، تم لوگ انگوٹھوں کو کیوں چومتے ہو؟ تو آؤ میں تم کو بتاتا ہوں۔ حاجی جب حج کے لیے جاتا ہے تو جب مینا کے اندر پہنچتا ہے تو شیطان کو کنکری مارتا ہے، تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ تم شیطان کو کنکری کیوں مارتے ہو؟ تو جواب کے اندر وہ کہتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے لیے مینا کے اندر لے کر کے آئے تھے تو شیطان بہکانے کے لیے آیا تھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو کنکری ماری تھی، پھر دوسری بار پھر بہکانے آیا تھا، پھر آپ نے اس کو 7 کنکری ماری تھی، پھر تیسری مرتبہ پھر بہکانے آیا، آپ نے اس کو کنکری ماری تھی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت پر عمل کرنے کے لیے ہم مینا کے اندر شیطان کو کنکری مارتے ہیں، تو وہ کہتے، تو ہم ان سے سوال کرتے ہیں ان کو تو شیطان نظر آیا تھا، تم کو تو شیطان نظر نہیں آتا، تم کیوں کنکری مارتے ہو؟ تو وہ یہی جواب دیتے ہیں، حضرت ابراہیم کی سنت ادا کرتے ہیں۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم کو شیطان نظر آیا اور تم کو شیطان نظر نہیں آتا، پھر بھی اپنے باپ حضرت ابراہیم کی سنت پر عمل کرنے کے لیے تم شیطان کو کنکری مارتے ہو، تو ہم بھی تو یہی کہتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کو میرے آقا کا نور نظر آیا تھا تو انہوں نے انگوٹھوں کو چوما تھا، ہمیں اگرچہ نور نظر نہیں آتا مگر اپنے باپ کی سنت پہ عمل کرنے کے لیے انگوٹھوں کو چوم لیا کرتے ہیں۔ تبھی تو میرے امام کہتے ہیں، لب پہ آ جاتا ہے جب نام جناب، منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایاب، وجد میں ہو کر ہم آئے جانے بیتاب، اپنے لبوں کو چوم لیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب ماشاءاللہ۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور کے صدقے میں اللہ نے ساری کائنات کو پیدا کیا۔ اچھا ایک بات اور یاد رکھیں، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور ساری کائنات سے پہلے پیدا ہوا، اور اس کے بعد میں کب کائنات بنی اس کی کوئی گنتی نہیں ہے، وہ نور کی عمر کتنی ہے اس کا کوئی پتہ نہیں لگا سکتا۔ البتہ ایک روایت سے یہ پتہ چلتا ہے، ایک بار حضرت جبریل علیہ السلام سے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا تھا، اے جبریل تمہاری عمر کتنی ہے؟ تو حضرت جبریل نے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ میری صحیح عمر تو مجھ کو معلوم نہیں ہے، البتہ چوتھے حجاب عظمت کے اندر ایک ستارہ 72,000 سال کے بعد میں چمکا کرتا تھا، میں نے اس کو 70,000 مرتبہ چمکتے دیکھا ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے جبرائیل تم نے جس ستارے کو لاکھوں لاکھ سال تک چوتھے حجاب عظمت کے اندر چمکتے ہوئے دیکھا ہے وہ ستارہ کوئی اور نہیں ہے، وہ ستارہ میرا ہی نور تھا جس کو تم نے چمکتے ہوئے دیکھا۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور مقام قرب کے اندر، قرب خاص کے اندر کروڑوں کروڑوں سال تک دورہ کرتا رہا۔ پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے نور سے ساری کائنات کو بنایا۔ یہاں پر ایک اعتراض ہم پر یہ بار بار کیا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو تم نور کیوں مانتے ہو؟ اور اس سے پہلے ایک بات اور میں بتا دوں،
میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور ہے، یہ ہم بھی مانتے ہیں، غیر مقلد بھی مانتے ہیں، دیوبندی بھی مانتے ہیں، سارے فرقے مانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور ہے، اس میں کسی فرقے کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ لیکن اختلاف کس بات میں ہے اس کو آپ سمجھیں۔ اصل میں نور دو طرح کا ہوتا ہے، ایک نور حسی، ایک ہوتا ہے نور مانوی۔ نور مانوی کا مطلب ہوتا ہے ہدایت کا نور، نور مانوی کا مطلب ہوتا ہے حقانیت کا نور، نور مانوی کا معنی ہوتا ہے علم کا نور۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نور ہدایت وہابیہ بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نور حق وہ بھی مانتے ہیں اور نور حق ہم بھی مانتے ہیں۔ میرے آقا کو نور ہدایت وہ بھی مانتے ہیں، نور ہدایت ہم بھی مانتے ہیں۔ میرے آقا کو نور علم وہ بھی مانتے ہیں اور نور علم ہم بھی مانتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے نور حسی جو آنکھوں سے نظر آتا ہے، جیسے لائٹ کا اجالا، سورج کا اجالا، چاند کا اجالا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نور حسی یعنی اللہ کے رسول علیہ السلام کا چہرہ نور، آپ کی پیشانی نور، آپ کے ہاتھ نور، آپ کے قدم نور، آپ کا شکل مبارک نور، آپ کی پشت انور نور۔ جو نور نظر آتا ہے وہ نور وہابیہ نہیں مانتے، غیر مقلد نہیں مانتے، لیکن ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے میرے آقا نور علم بھی ہے، نور ہدایت بھی ہے، نور حقانیت بھی ہے۔ میرے آقا کا چہرہ بھی نور ہے، میرے آقا کی پیشانی بھی نور ہے، میرے آقا کے دست پاک بھی نور ہے، میرے آقا علیہ السلام کا سینہ مبارک بھی نور ہے، میرے آقا کے قدم مبارک بھی نور ہے۔ بلکہ میرے امام نے تو یہ فیصلہ کر دیا کہ تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ عزیزان مکرم، رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو یہ ارشاد فرمایا، قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا۔ اس نور کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس سے لے کر سارے محدثین، سارے فقہا، سارے مفسرین یہی تفسیر کرتے ہیں کہ یہاں پر نور سے مراد میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ بلکہ خود وہابیوں نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ یہاں پہ نور سے مراد میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ اور یہ جو اعتراض کیا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر نور ہیں تو اللہ کے رسول علیہ السلام کا نور پھر دنیا والوں کو نظر کیوں نہیں آتا تھا؟ تو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے کہ میں اپنے حجرے میں بیٹھی ہوئی تھی اور کچھ سل رہی تھی، اچانک چراغ بجھ گیا اور میرے ہاتھ سے سوئی گر پڑی۔ میں سوئی کو تلاش کرنے لگی لیکن سوئی نہ ملی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حجرے کے اندر تشریف لائے، آپ کے دندان مبارک سے اتنا نور نکلا۔ حضرت عائشہ بیان فرماتی ہے اس نور کے اجالے کے اندر میں نے سوئی کو تلاش کر لیا۔ تو اگر اللہ کے رسول علیہ السلام کا جس میں انور نور نہیں ہے تو حضرت عائشہ نے میرے آقا علیہ السلام کے نور کے اجالے کے اندر پھر سوئی کو کیسے تلاش کر لیا؟ تو وہ اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا اگر جسم پاک نور ہے تو حضرت عائشہ کو چراغ جلانے کی ضرورت کیوں پڑتی تھی؟ حضرت میمونہ کے کمرے میں چراغ کیوں جلتا تھا؟ حضرت حفصہ کے حجرے کے اندر چراغ کیوں جلایا جاتا تھا؟ تو آپ مجھے یہ بتائیں، فرشتے نور ہیں کہ نہیں ہے؟ سب جانتے ہیں فرشتے نوری مخلوق ہیں، اور ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ میں فرشتے موجود ہیں، کرامن کاتبین موجود ہیں۔ تو پھر اگر ہم اندھیرے میں کمرے میں چلے جائیں تو کرامن کاتبین جب ہمارے ساتھ میں موجود ہے اور ان کا نور موجود ہے تو پھر اندھیرے کمرے کے اندر اجالا کیوں نہیں ہوتا؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں خود فرماتا ہے اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، تو پھر ہمارے کمرے کے اندر اندھیرا کیوں ہوتا ہے؟ عزیزان مکرم، بات یہ ہے اللہ بھی نور ہے، فرشتے بھی میرے آقا کے نور سے پیدا ہوئے، میرے آقا کا جسم پاک بھی نور ہے، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام اندھیرے کمرے میں جاتے تھے تو پھر وہاں پر اجالا کیوں نہیں ہوتا تھا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے جسم پاک کے نور کو کئی پردوں کے اندر رکھا ہے۔ صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں اگر اللہ کے رسول کے نور پاک کو اللہ تبارک و تعالیٰ غیرت محبت کی وجہ سے 70,000 پردوں میں چھپا کر کے نہ رکھتا تو لوگ دیکھ کر کے دیوانے ہو جاتے اور اپنی گردنوں کو کاٹ بیٹھتے۔ اللہ نے غیرت محبت کی وجہ سے اپنے حبیب کے جلوے کے اوپر 70,000 بشریت کے پردوں کو ڈال کر کے رکھا ہے۔ عزیزان مکرم، لیکن کبھی کبھی میرے آقا کے اس نور کا اظہار ہوا کرتا تھا۔ سبحان اللہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہے، بات کرتے کرتے رات زیادہ ہو گئی،
جب جانے کا وقت ہوا، اندھیرا ہو چکا ہے مدینے کی گلیوں کے اندر، اور ان کے خطرہ ہے کہ راستے کے اندر کوئی موذی جانور ہوگا، جب وہ روانہ ہونے لگے میرے آقا علیہ السلام نے اپنا نور والا ہاتھ اٹھایا اور ایک عصا کو چھو دیا، صحابی کو عطا فرما دیا، وہ عصا جگمگانے لگا۔ اب وہ صحابی چلے اندھیرے کے اندر، اس عصا کے اندر عصا کے اجالے کے اندر وہ صحابہ اپنے گھروں کے اندر پہنچ گئے۔ یہ میرے آقا علیہ السلام کے نور حسی کا اظہار ہے جو کبھی کبھی ہوا کرتا تھا۔ اور آپ دیکھیں میرے آقا کا نور تو بہت بلند ہے، حدیث پاک میں آتا ہے جب قیامت کا دن ہوگا اور پل صراط کو جہنم کے اوپر نصب کیا جائے گا، لوگ پل صراط سے جب گزرنے لگیں گے تو جب ایک بندہ مومن پل صراط سے گزرے گا، حدیث پاک میں آتا ہے جہنم نیچے سے پکار کر کے آواز دے گا، اے بندہ مومن تو میرے اوپر سے جلدی سے گزر جا، تیرے نور کی ٹھنڈک کی وجہ سے میری آگ بجھ رہی ہے۔ جب ایک بندہ مومن جہنم کی آگ کے اوپر سے گزرے تو جہنم یہ آواز دے، میرے اوپر سے جلدی گزر جا، تیرے نور کی وجہ سے میری آگ ٹھنڈی پڑ رہی ہے۔ تو جب امتی کے نور کا یہ عالم ہے تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور کا عالم کیا ہوگا؟ تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا، سب گھرانہ نور کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ سبحان نور کے اللہ۔ حوالے سے کچھ باتیں اور آپ کے گوش گزار کر دوں، کیونکہ عید میلاد النبی کا پورا مہینہ واٹس ایپ، ٹیلی گرام، فیس بک پر میرے آقا علیہ السلام کے نور ہونے پر بہت بکواس کی گئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال سے 3 دن پہلے میرے آقا علیہ السلام نے جب مصلی امامت پہ آنا چھوڑ دیا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی امامت پر، مصلی نبی پر کھڑے ہو کر کے جب نماز پڑھانے لگے، اللہ کے رسول علیہ السلام حجرہ عائشہ کے اندر آرام فرما ہے۔ جن لوگوں نے میرے آقا علیہ السلام کے روزے کی زیارت کی ہے انہیں معلوم ہوگا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا جو مصلی ہے اس کے بائیں طرف میرے آقا علیہ السلام کا روزہ ہے، جو پہلے حجرہ عائشہ تھا اور آج وہی میرے آقا علیہ السلام کا روزہ ہے، اور آج اسی پر گنبد خضرا بنا ہوا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام اسی حجرے کے اندر آرام فرما ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فجر کی نماز کے اندر جب اپنے جان نثاروں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، فجر کے وقت کے اندر آپ جانتے ہیں اس زمانے کے اندر لائٹ وغیرہ کا انتظام نہیں تھا، تو صحابہ کرام نماز پڑھ رہے ہیں، مسجد نبوی کے اندر چراغ جل رہے ہیں، معمولی اجالا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے حجرے سے پردہ ہٹایا، جب پردہ ہٹایا میرے آقا علیہ السلام کے چہرہ مبارک کے نور کی وجہ سے ساری مسجد نبوی جگمگا اٹھی، اور صحابہ کرام مڑ کر کے حجرہ عائشہ کی طرف دیکھنے لگے۔ یہاں پہ عقیدے کی ایک بات اور بتا دوں، آج اعتراض کیا جاتا ہے کہ نماز کے اندر اگر نبی کا خیال آ جائے تو امتی کی نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ یہ حدیث پاک صحیح روایات کے اندر موجود ہے، آپ اٹھا کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے حجرے کا پردہ ہٹایا، آپ کے رخ زیبا کے اجالے کی وجہ سے مسجد نبوی کے اندر جگمگاہٹ پیدا ہو گئی، تو صحابہ کرام مڑ کر کے میرے آقا علیہ السلام کے چہرہ مبارک کی زیارت کرنے لگے۔ اب جو صف آگے تھی ان کو پیچھے مڑنا پڑا، اور جو حجرہ عائشہ کے بالکل مقابل میں تھی ان کو بھی کچھ نگاہوں کو موڑنا پڑا۔ صحابہ کرام مڑ کر کے میرے آقا کا چہرہ دیکھ رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ ادھر کعبہ ہے تو ادھر کعبے کا کعبہ ہے، اگر کعبے کی طرف نماز پڑھی جاتی ہے تو اگر کوئی کعبے کی طرف بھی اپنا چہرہ پھیر لے تو اس کی نماز نہیں ٹوٹا کرتی ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں موجود ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ایک صحابی کو بلایا، صحابی حاضر نہیں ہوئے، تھوڑی دیر کے بعد میں آئے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا تم فوراً کیوں نہیں آئے؟ عرض کی یا رسول اللہ میں نماز کی حالت میں تھا، تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی اور ارشاد فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ ورسولہ اذا دعاکم لما یحییکم۔ اس آیت کریمہ میں رب نے یہ ارشاد فرما دیا جب اللہ اور اس کا رسول بلائے تو بلانے پہ حاضر ہو جایا کرو۔ تو علماء بیان فرماتے ہیں اگر کوئی نماز کی حالت میں ہو، آقا بلا لے، نمازی نماز کی حالت کے اندر اللہ کے رسول کی بارگاہ میں چلا جائے، کام کر لے اور کام کر کے واپس آ جائے، تب بھی اس کی نماز نہیں ٹوٹا کرتی ہے۔ سبحان اللہ، واہ کیا بات ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا میرے آقا کے نور کا اجالا جب مسجد نبی میں پھیلا تو صحابہ کرام مڑ کر کے حجرہ عائشہ کی طرف دیکھنے لگے۔ حضرت ابوبکر صدیق
پیچھے آنے لگے. میرے آقا نے اشارے سے منع فرمایا. اب جب ایسا محسوس ہوا کہ صحابہ کرام عقیدت کے اندر اپنی نمازوں کو توڑ دیں گے، حدیث پاک میں قادو کے الفاظ ہے، یعنی قریب تھا کہ صحابہ کرام میرے آقا کا چہرہ دیکھتے دیکھتے نمازیں توڑ دیتے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے رخ زیبا کو چھپا لیا اور پردہ ڈال دیا. مسجد نبی میں پھر اندھیرا ہو گیا. اب لوگ کہتے میرے آقا نور نہیں ہے، تو میرے آقا کے چہرے سے مسجد نبی میں اجالا کیسے ہو گیا؟ عزیزان مکرم، جو نور نہیں مانتے ان کی قبر میں بھی اندھیرا رہے گا، اور جو نور مانتے ہیں جب قبر میں جائیں گے اور قبر میں اندھیرا ہوگا تو عاشق پکار کر کے کہے گا نصیب تیرا چمک اٹھا دیکھ تو نوری، عرب کے چاند لہد کے سرانے آئے ہیں. اور میرے امام نے کہا تھا قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. میرے آقا جب تشریف لائیں گے قبر میں یہ کیسے کہہ دوں کہ اندھیرا ہوگا، سامنے آقا جو ہوں گے تو سویرا ہوگا. اگر ہم دنیا میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور ہے، تو جب قبر میں جائیں گے اور قبر میں جب اندھیرا ہوگا میرے آقا تشریف لائیں گے اور اپنی نورانیت سے ہماری اندھیری قبر کو اجالا فرما دیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور ہے. یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے، یہ سب کا عقیدہ ہے. اچھا ایک بات اور بتاؤں، میں کہوں تو آپ کہیں گے ہم نے تو دیکھا نہیں اللہ کے رسول کو، یہ سنی ہوئی بات ہے. آپ کہیں گے تو سنی بات ہے. اچھا جنہوں نے دیکھا ہے ان کی سن لیں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ بیان کرتی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی ولادت کے وقت میں جو پیش آیا اس کا منظر کھینچ کے بیان کرتی ہے، مجھ سے ایک نور نکلا اور اس نور کی روشنی کے اندر میں نے شام کے محلات کو دیکھ لیا. ملک شام وہیں پہ نہیں ہے، سینکڑوں کلومیٹر کی دوری پر ہے. تو حضرت آمنہ میرے آقا کی والدہ بیان کرتی ہے مجھ سے نور نکلا، اس نور کے اجالے کے اندر میں نے شام کے محلات کو دیکھ لیا. میرے آقا علیہ السلام کا نور تو ہے ہی ایسا کہ اگر اللہ کے رسول کے نور کے اجالے کے اندر اگر کوئی دیکھنا چاہے تو یہاں سے صرف شام کے محلات نہیں بلکہ عرش و کرسی کو بھی دیکھ سکتا ہے. اور حضرت حلیمہ جنہوں نے میرے آقا کو دودھ پلایا ہے ان کی بھی سن لے. حضرت حلیمہ جب میرے آقا کو لے کر کے قبیلہ بنی سعد کے اندر چلی گئی، اللہ اکبر، قبیلہ بنی سعد کی کیا قسمت تھی، میرے آقا اس قبیلے میں جلوہ فرما ہوئے. آج بھی وہ مکان سلامت ہے جس مکان میں میرے آقا نے حضرت حلیمہ کے ساتھ میں اپنے بچپن کے دنوں کو گزارا ہے. اللہ اکبر. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب حضرت حلیمہ کے ساتھ میں بچپن کے اندر قبیلہ بنی سعد میں گئے تو ہوتا یہ ہے کہ عام طور پہ رات میں چراغ کو بجھا دیا جاتا ہے. کچھ عورتیں حضرت حلیمہ کے پاس آئی اور آنے کے بعد میں کہا حلیمہ رات میں تم چراغ بجھاتی کیوں نہیں ہو؟ حضرت حلیمہ نے کہا میں رات میں چراغ جلاتی کہاں ہوں. عورتوں نے کہا تمہارے گھر سے تو اجالا نظر آتا ہے. تو حضرت حلیمہ نے کہا جب سے میرا بیٹا محمد میرے گھر میں آیا ہے میں نے چراغ کو توڑ دیا ہے. جب مجھے اجالے کی ضرورت ہوتی ہے میں اپنے بیٹے محمد کو لے کے چلی جاتی ہوں، اجالا ہی اجالا ہو جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے آقا علیہ السلام نور نہیں ہے. جو نور نہیں مانتے ان کے دل بے نور ہے. میرے آقا علیہ السلام کی نورانیت سے تو ہم گنہگاروں کے دل جگمگا رہے ہیں. بے شک بہت خوب ماشاءاللہ. اچھا ایک بات اور سن لیں، اگر اللہ کے رسول علیہ السلام کا نور ظاہری طور پہ اگر نظر نہیں بھی آیا اگر کسی کو تو یہ ہماری دوری کا قصور ہے. آپ دیکھ لیں آسمان میں سورج نکلا ہوا ہے اور پوری زمین روشن ہے. آپ اپنے مکان کے سارے دروازے بند کر لیں اور پھر کہیں کہ سورج کے اندر تو اجالا ہی نہیں ہے، نور ہی نہیں ہے، تو اس میں قصور کس کا ہے؟ سورج کا قصور نہیں ہے، اس میں قصور آپ کا ہے، کیونکہ آپ سورج کے نور سے دور ہو گئے ہیں. تو آج بھی اگر کوئی کہتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نور نہیں ہے تو اللہ کے رسول علیہ السلام تو نور ہے لیکن وہ نور سے دور ہے، انہیں اللہ کے رسول علیہ السلام کا نور نظر نہیں آتا ہے. عزیزان مکرم، میرے آقا علیہ السلام کے نور کی تو بڑی بات ہے. اگر آسمان کا سورج نکلا ہوا ہو، آدمی سارے دروازے بند کر لے، معمولی سوراخ رہتا ہے، ان سوراخوں سے بھی اجالا چھن چھن کر کے باہر آتا ہے، تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی نورانیت کا پھر کیا عالم ہوگا. اللہ کے رسول کے انوار تو ہمارے دلوں کے اندر جگمگاتے ہوئے نظر آتے ہیں. عزیزان مکرم، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نورانیت یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور کو پیدا کیا، سبحان اللہ. پھر ساری کائنات کو میرے آقا علیہ السلام کے نور کے صدقے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا، اور پھر
جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا گیا، میرے آقا کے نور کے صدقے میں رکھا گیا، اسی لیے تو جب حضرت حوا سے نکاح کی باری آئی تو ایک روایت میں آتا ہے، ارشاد فرمایا اے آدم 3 مرتبہ درود پڑھو، ایک روایت میں آتا ہے کہ 20 مرتبہ درود پڑھو، تب جا کر کے آدم علیہ السلام سے فرمایا گیا کہ حضرت حوا کا مہر ادا ہوگا اور تمہارے لیے ہاتھ لگانا جائز ہو جائے گا۔ تو حضرت حوا میرے والد محترم، ہم سب کے جد امجد حضرت آدم کے جو نکاح میں آئی تو میرے آقا علیہ السلام کے صدقے میں آئی۔ پھر جب حضرت آدم علیہ السلام سے یہ نور آگے بڑھا تو روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پہ اتارے گئے تو آپ کے ساتھ میں یہ نور پاک بھی زمین پر اتارا گیا۔ 300 سال تک حضرت آدم علیہ السلام روتے رہے۔ 300 سال کے بعد میں جب انہیں خیال آیا تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے پروردگار عالم، تیرے محبوب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے کے اندر تو میری توبہ کو قبول فرما لے۔ تو رب نے ارشاد فرمایا تو نے محمد کو کیسے جانا؟ کہا اے پروردگار عالم، جب تو نے مجھ کو پیدا کیا تھا میں نے نگاہ اٹھا کر کے دیکھا تو عرش پہ میں نے تیرے نام کے ساتھ میں اس نام کو لکھا ہوا دیکھا، میں سمجھ گیا کہ یہ بڑے پیارے ہیں تجھے، تبھی تو تیرے نام کے ساتھ میں ان کا نام لکھا ہوا ہے۔ تو رب نے فرمایا کہ اے آدم، اگر میں محمد کو پیدا نہ کرتا تو تجھ کو بھی پیدا نہ کرتا، تو نے جب محمد کا وسیلہ پیش کیا ہے تو میں نے تیری توبہ کو قبول کر لیا ہے۔ وصل مولا چاہتے ہو وسیلہ ڈھونڈ لو، بے وسیلہ نجدیوں ہرگز خدا ملتا نہیں۔ ہمارے باپ آدم علیہ السلام کی توبہ میرے آقا کے صدقے میں قبول ہوئی اور قیامت تک یہ فیصلہ کر دیا گیا اب جس کی بھی توبہ قبول ہوگی میرے محبوب کے صدقے میں قبول ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ایک بات اور بتاؤں، میرے آقا علیہ السلام کا جب اللہ نے نور پیدا کیا تھا تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب مدارج النبوہ میں فرماتے ہیں، رب نے ارشاد فرمایا اے محمد، یہ جو انبیاء کرام ہیں ان کے انوار کی طرف ایک نظر ڈال دیجئے۔ جب میرے آقا علیہ السلام کا نور انبیاء کرام کے انوار پہ پڑا تو سارے نبیوں کے نور پھیکے پڑ گئے۔ تو سب نے عرض کی پروردگار یہ کس کے نور کے سامنے ہمارے نور پھیکے پڑ گئے؟ تو رب نے ارشاد فرمایا یہ میرے محبوب کا نور ہے، اور اگر تم ان پر ایمان لاؤ گے تو میں تمہیں نبوت اور رسالت سے سرفراز کروں گا۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ۔ وہ پوری آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کے اسی وعدے کو بیان فرمایا۔ تو میرے آقا کے نور کے سامنے انبیاء کرام کے نور پھیکے پڑ گئے، تبھی تو بریلی کی گلیوں سے آواز آئی تو ہے خورشید رسالت پیارے، چھپ گئے تیری ضیاء میں تارے، انبیاء اور ہیں سب ماہ پارے، سب تجھی سے نور لیا کرتے ہیں، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور حضرت آدم علیہ السلام سے آگے بڑھا۔ حضرت شیخ موقف فرماتے ہیں کہ حضرت حوا اور حضرت آدم جب زمین پر آئے تو سلسلہ جو چلا تھا وہ یہ تھا کہ ایک حمل میں ایک لڑکا پیدا ہوتا، ایک لڑکی پیدا ہوتی، اور پھر ایک حمل کا دوسرے حمل کے لڑکا اور لڑکی کے ساتھ میں نکاح کر دیا جاتا۔ لیکن جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت شیس علیہ السلام کی پیدائش کا وقت آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تنہا پیدا فرمایا تاکہ میرے محبوب کے نور کے اندر کوئی دوسرا شریک نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت شیس علیہ السلام کو پیدا کیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کے وصال کا وقت آیا اپنے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کو بلایا اور بلانے کے بعد میں کہا بیٹا یہ نور ہے جو مجھ سے تمہاری طرف منتقل ہو رہا ہے، آئے میرے بیٹے تو اس کی بڑی قدر کرنا، اسے پاکیزہ رحموں کے اندر منتقل کرنا، اس لیے کہ اس نور کی بڑی برکتیں ہیں۔ پھر جب حضرت شیس علیہ السلام کے پاس میں یہ نور آیا، آپ کے وصال کا وقت آیا، آپ نے اپنے بیٹے حضرت انوش کو وصیت فرمائی آئے میرے بیٹے اس نور کو پاکیزہ رحموں کے اندر منتقل کرنا۔ میرے آقا علیہ السلام کا نور آگے بڑھتا گیا، حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آیا، حضرت نوح علیہ السلام سے ان کے بیٹے سام کا پاس آیا، اور سام سے میرے آقا علیہ السلام کا نور حضرت صالح علیہ السلام کے پاس آیا، اور چلتے چلتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا، ان سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا، پھر پشت در پشت ہوتا ہوا یہ نور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت عدنان کے پاس آیا، حضرت عدنان سے آگے چل کر کے حضرت معد کے پاس آیا، پھر حضرت نزار
نجار کے پاس گیا، حضرت مدرکہ کے پاس گیا، اور چلتے چلتے عبد مناف بنی ہاشم ہوتے ہوتے حضرت عبد المطلب سے حضرت عبداللہ کے پاس میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور منتقل ہوا۔ میرے آقا نے خود ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب مخلوق کو پیدا کیا مجھے بہترین مخلوق میں رکھا، پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبیلے بنائے مجھے بہترین قبیلے میں رکھا، جب گروہ بنائے مجھے بہترین گروہ میں رکھا، جب اللہ نے خاندان بنائے مجھے بہترین خاندان میں رکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد آدم سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کو چن لیا، پھر حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے اللہ نے حضرت کنانہ کی اولاد کو چن لیا، پھر بنی کنانہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قریش کو چن لیا، قریش سے بنی ہاشم کو چن لیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی ہاشم سے میرا انتخاب کیا۔ ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ، تم پہ کروڑوں درود۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت شیخ محقق بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات بنانے سے 1000 سال پہلے اپنے حبیب کا نام محمد رکھ دیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش تک کسی نے اپنے بچے کا نام محمد نہیں رکھا۔ ہاں، میرے آقا علیہ السلام کے پیدا ہونے سے کچھ سال پہلے چند لوگوں کے نام محمد رکھے گئے، لیکن وہ کیوں رکھے گئے اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آسمانی کتابوں میں لکھا ہوا تھا ایک آخری نبی آئیں گے جن کا نام محمد ہوگا، تو لوگوں نے اس امید پر اپنے بچوں کے نام محمد رکھ دیے کہ ہو سکتا ہے وہ نبی میرا بیٹا ہو جائے۔ حضرت محمد ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا کہ آپ کا نام محمد کیوں رکھا گیا، وہ بیان فرماتے ہیں کہ میرے والد محترم اپنے 3 دوستوں کے ساتھ میں ملک شام گئے ہوئے تھے۔ جب چاروں ملک شام میں تھے تو ایک راہب گرجا گھر سے باہر آیا، اور باہر آنے کے بعد میں پوچھا تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ بتایا کہ ہم فلاں فلاں علاقے کے رہنے والے ہیں۔ تو اس راہب نے بتایا کہ اس علاقے کے اندر ایک آخری نبی آنے والے ہیں اور اس نبی کا نام محمد ہوگا۔ تو میرے باپ عدی اور ان کے دوست جب شام سے پلٹ کر کے جب مکہ کے اندر آئے ہیں اور ان کے گھر کے اندر جب بچہ پیدا ہوا ہے تو چاروں نے اپنے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا، اسی لیے میرے باپ عدی نے بھی میرا نام محمد رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نام کو اپنے حبیب کے لیے پہلے سے انتخاب کر کے رکھا تھا، اور یہ نام بھی کتنا پیارا نام ہے کہ اگر ہم نام خالی لے لیں اللہ کے رسول علیہ السلام کی تعریف نہ کریں تب بھی تعریف ہو جاتی ہے، کیونکہ محمد کا معنی ہوتا ہے الذی یحمد حمدا بعد حمد، جس کی بار بار تعریف کی جائے۔ اور یہ نام ایسا نام ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ آپ ہی کے نام کے صدقے میں قبول ہوئی تھی۔ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے نام محمد۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نام کے اندر اتنی برکتیں رکھی ہیں، اتنی برکتیں رکھی ہیں۔ یہ نام کے حوالے سے میں اس لیے بیان کرنے لگ گیا کہ دنیا میں نام بہت سارے ہیں، اگر کسی کو کسی سے دشمنی ہے تو وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ زید جس کا نام ہے وہ بالکل بیکار ہے، کسی کا نام خالد ہے وہ بیکار ہے، جس سے دشمنی ہوتی ہے اسی کا نام لے کر کے اس کی توہین کی جاتی ہے۔ وہابیوں نے اپنی کتاب میں لکھا جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں ہے۔ آپ سوچیں، اندازہ لگائیں، لوگ کہتے ہیں وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، کیوں ان کا رد کیا جاتا ہے؟ یہ نہیں کہا کہ جس کا نام خالد ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا، جس کا نام بکر ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا، اگر کہا تو یہ کہا کہ جس کا نام محمد ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں ہے۔ آپ اندازہ لگائیں دل کے اندر کتنا بغض بھرا ہوا ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے۔ اس لیے میں نام کے بارے میں بتانے لگا کہ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے نام محمد۔ مجھے یہاں پہ وہ روایت یاد آئی، بنی اسرائیل کا ایک شخص جب انتقال کر گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا، اے موسیٰ میرا پیارا بندہ انتقال کر گیا ہے، تم جاؤ اور جا کر کے اس کی نماز جنازہ پڑھو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، اپنی قوم کو بلایا اور بلانے کے بعد میں کہا اللہ کا محبوب بندہ انتقال کر گیا ہے، چلو اس کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں۔ قوم نے کہا اے موسیٰ ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیوں؟ تو قوم نے جواب دیا یہ بہت بڑا پاپی تھا، 200 سال تک اس نے گناہ کیے ہیں،
اللہ سے گناہوں کے ذریعے 200 سال تک یہ جنگ کرتا رہا ہے، ایسے پاپی کا جنازہ ہم نہیں پڑھیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا تو کہتا ہے میرا محبوب بندہ ہے، اور میری قوم کہتی ہے 200 سال تک یہ گناہ کرتا رہا، ہم اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے۔ رب نے ارشاد فرمایا، موسیٰ تیری قوم صحیح کہتی ہے، یہ 200 سال کا گنہگار تھا، اس نے 200 سال تک گناہ کیے ہیں، کبھی مجھ کو یاد نہیں کیا، کبھی میری عبادت نہیں کی، تیری قوم صحیح کہتی ہے، لیکن اے موسیٰ ایک بار اس نے جب توریت کو کھولا اور توریت کے اندر میرے محبوب کا نام جب محمد اس نے لکھا ہوا دیکھا تو میرے محبوب کے نام کو اس نے چوم لیا۔ جب اس نے میرے محبوب کے نام کو چوما، مجھے اس کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ میں نے اپنے محبوب کے نام کے ادب کی وجہ سے اس کے 200 سال کے گناہ کو معاف کر دیا اور اسے اپنا پیارا محبوب بندہ بنا دیا۔ سبحان اللہ، یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، جشن عید میلاد النبی، زندہ باد، علماء اہل سنت، زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت۔ یا رسول اللہ۔ جب نام آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کوئی اتنی تعظیم کرے، اللہ 200 سال کے گنہگار کو معاف کر دے، تو جو اللہ کے رسول کے نام کی نہیں بلکہ اللہ کے رسول کی مکمل تعظیم کرے، ان کی میلاد منائے، ان کی نیاز کروائے، ان کے نام سے محفلیں سجائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس نے کتنا بڑا انعام عطا فرمائے گا۔ اسی لیے تو کہا ہے، جائے نہ جب تک غلام خلد ہے سب پر حرام، ملک تو ہے آپ کا تم پہ کروڑوں درود۔ یعنی یا رسول اللہ جب تک آپ کے غلام جنت میں جا نہیں سکتے، جب تک کوئی اور امت جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتی۔ عزیزان مکرم، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور پاک جب حضرت عبداللہ سے حضرت آمنہ کی طرف منتقل ہوا تو اس وقت ساری کائنات کے اندر بڑی تبدیلیاں پیدا ہوئی تھی اور پوری کائنات کے اندر بشارتوں کا ایک سما طاری ہو گیا تھا۔ حضرت شیخ محقق بیان فرماتے ہیں، مشرق کے جانوروں نے مغرب کے جانوروں کو بشارتیں دی، دریاؤں کی مچھلیوں نے آپس میں ایک دوسرے کو بشارتیں دی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اللہ کے رسول علیہ السلام حضرت آمنہ کے صدف کے اندر جلوہ بار ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں عرب کے اندر قحط پڑا ہوا تھا، باران رحمت کا نزول فرمایا، کھیتیاں سرسبز و شاداب ہو گئی اور جو جانوروں کے تھن سوکھ گئے تھے وہ دودھ سے بھر گئے۔ عرب والے خشک سالی کا شکار تھے تو انہوں نے جب اتنی خوشحالی دیکھی تو انہوں نے اس سال کا نام رکھ دیا سنۃ الفرح والابتہاج، خوشیوں کا سال۔ یہاں پہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، عرب والوں کو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت پاک کے صدقے کے اندر آخرت کی نہیں دنیا کی نعمت ملی، جانوروں کے تھنوں میں دودھ ملا، شادابی ملی، بارش ملی تو انہوں نے خوشیاں منائی۔ تو ہم ایمان والوں کو تو میرے آقا کی آمد کے صدقے میں دنیا بھی ملی اور آخرت بھی ملی۔ سبحان اللہ، عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سما کیوں نہ طاری کرے۔ عزیزان مکرم، آج کل واٹس ایپ پر یہ ایک وہابیوں کی طرف سے میسیج بہت پھیلایا جا رہا ہے اور میں نے کئی ان بدمذہبوں کی تقریر میں بھی سنا، بار بار یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا میلاد کبھی منایا؟ اور جب میرے آقا کا جب وصال ہو گیا حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں کیا اللہ کے رسول علیہ السلام کا میلاد منایا گیا؟ پھر جب حضرت عمر فاروق کا زمانہ آیا تو کیا عید میلاد النبی منائی گئی؟ اور جب حضرت عمر کے بعد میں حضرت عثمان کا زمانہ آیا کیا ان کے زمانے کے اندر عید میلاد کا سما طاری کیا گیا؟ ان کے بعد میں حضرت علی کے زمانے میں کیا عید میلاد النبی منائی گئی؟ ان سوالات کو بنا کر لوگوں کے ذہن کو خراب کیا جاتا ہے اور ایک سوال یہ بھی کیا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول نے اپنی آمد پہ جلوس نکالا، کیا حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں جلوس نکالا گیا؟ کیا حضرت عمر کے زمانے میں جلوس نکالا گیا؟ کیا حضرت عثمان اور حضرت علی کے زمانے میں جلوس نکالا گیا؟ کیا حضور غوث پاک کے زمانے میں جلوس نکالا گیا؟ اس طرح سے کئی سوالات ہیں وہ بنا کر کے واٹس ایپ وغیرہ پہ ڈالے جاتے ہیں اور لوگوں کے ذہن کو خراب کیا جاتا ہے۔ آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرے آقا علیہ السلام کی آمد پر خوشی منانا صحابہ کا طریقہ رہا ہے اور خود میرے رب نے بھی قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے۔ قرآن پاک میں رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا۔ اس آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا گیا
کہ اللہ اگر اپنا فضل عطا فرمائے، اللہ اگر اپنی نعمت عطا فرمائے تو اللہ کے فضل پر، اللہ کی رحمت کے اوپر خوشی منایا کرو۔ اب ذہن کے اندر ایک سوال پیدا ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ ارشاد فرما دیا کہ میرے فضل پہ خوشی مناؤ، میری نعمت پر خوشی مناؤ، اور ایک آیت کریمہ کے اندر رب نے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ فرماتا ہے کہ اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو۔ اور ایک اور آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم میری نعمت کو یاد کرو، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، میں نے جو تم کو انعام دیا ہے اس انعام کو یاد کرو۔ سوال پیدا ہوا کہ اللہ نے انعام تو بہت سارے دیے ہیں، اللہ نے فضل تو بہت سارا فرمایا ہے، اللہ نے نعمتیں تو بہت ساری عطا فرمائی ہے، کون سی نعمت کا تذکرہ کرے، کون سی نعمت پر خوشی منائے، کون سی نعمت کا تذکرہ کرے، کس نعمت کی آمد پر ہم خوشی کا اظہار کرے؟ قرآن پاک میں رب خود ارشاد فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ ہمارا وجود یہ بھی اللہ کی نعمت، اللہ نے وجود بخشا یہ بھی اللہ کا انعام ہے، اولاد دی یہ بھی اللہ کا انعام ہے، اللہ نے حسن دیا یہ بھی اللہ کا انعام ہے، اللہ نے صحت عطا فرمائی یہ بھی اللہ کا انعام ہے، اللہ نے اولاد عطا فرمائی یہ بھی اللہ کا انعام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کے اندر جو شادابیاں ہمیں عطا فرمائی یہ بھی اللہ کا انعام ہے۔ اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کیا جا سکتا، اور لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میری نعمت کا تذکرہ کرو، میری نعمت کو یاد کرو، میری نعمت پر خوشی مناؤ، میری نعمت کا تذکرہ کرو۔ تو ہمارے ذہن میں سوال پیدا ہوا، اے پروردگار عالم تیری کون کون سی نعمت کو یاد کرے، تیری کون کون سی نعمت کا تذکرہ کرے، تیری کون کون سی نعمت پر خوشی منائے؟ تو پھر قرآن سے جواب آتا ہے کہ اللہ نے نعمتیں تو بہت ساری دی ہے، لیکن ان میں جو سب سے بڑی نعمت ہے اس کو یاد کرو، جو سب سے بڑی نعمت ہے اس پر خوشی مناؤ، جو سب سے بڑی نعمت ہے اس کا تذکرہ کرو۔ پھر ہمارے ذہن میں سوال پیدا ہوا، اللہ نے وجود دیا یہ بھی تو بہت بڑی نعمت ہے، اللہ نے اولاد دی یہ بھی تو بہت بڑی نعمت ہے، اللہ نے مال دیا یہ بھی تو بہت بڑی نعمت ہے۔ تو قرآن سے جواب ملتا ہے اللہ نے نعمتیں تو بہت ساری عطا فرمائی ہے، لیکن اللہ نے اولاد دی تو اللہ نے احسان کا ذکر نہیں کیا، اللہ نے مال دیا احسان کا ذکر نہیں کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی عطا فرمائی احسان کا ذکر نہیں کیا۔ ایک اللہ کی ایسی نعمت ہے جو اللہ نے عطا فرمائی تو اللہ نے احسان بھی یاد فرمایا اور ارشاد فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اللہ نے تمہارے اوپر انعام کیا، احسان کیا، اپنا پیارا محبوب تمہیں عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن نے ہمیں بتا دیا اللہ کی نعمتیں تو بہت ساری ہیں، تم ساری نعمتوں کا چرچا نہیں کر سکتے، ساری نعمتوں پر خوشی نہیں منا سکتے، ساری نعمتوں کو یاد نہیں کر سکتے، لہذا اللہ کی جو سب سے بڑی نعمت مصطفیٰ جان رحمت ہے ان کا تذکرہ کرو، ان کو یاد کرو۔ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، ان کی آمد کے اوپر خوشی مناؤ۔ تبھی تو میرے امام نے کہا تھا کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ، اور کیا میرے بات۔ امام نے کہا تھا کیوں رضا آج گلی سنی ہے، اٹھ میرے دھوم مچانے والے۔ عزیزان مکرم، یہ جو ہم میلاد مناتے ہیں اس کا ثبوت قرآن پاک میں موجود ہے، اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ صحابہ اکرام نے کہاں جلوس نکالا تھا، ائمہ اکرام نے کہاں جلوس نکالا تھا، حضرت ابوبکر صدیق نے بھی جلوس نکالا ہے، حضرت عمر فاروق نے بھی جلوس نکالا ہے، حضرت عثمان غنی نے بھی جلوس نکالا ہے، صحابہ نے بھی جلوس نکالا ہے۔ کہ تو اس میں جھنڈے کہاں تھے؟ ہم کہتے اس میں جھنڈے بھی تھے، اس میں نعرہ لگایا گیا تھا، ہاں اس میں نعرہ بھی لگایا گیا تھا۔ آپ سیرت کی تمام کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، سیرت کی تمام کتابوں کے اندر صحابہ کے اس جلوس کا تذکرہ موجود ہے۔ یاد کرو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہجرت کے واقعے کو، جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت فرمائے، غار ثور کے اندر 3 دن قیام کیا، غار ثور سے نکل کر کے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ کی طرف بڑھے، مدینے والوں کو پتہ چلا اللہ کے رسول علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں،
وہ صبح کے وقت نکلتے تھے اور ٹیلوں پر کھڑے ہو کر کے دور دور تک نظریں دوڑاتے تھے کہ اللہ کے رسول آ رہے ہیں، سرور کائنات آ رہے ہیں۔ جب شام ہو جاتی واپس پلٹ جاتے، دوسرے دن پھر آتے، انتظار کرتے اللہ کے رسول آ رہے ہیں، لیکن جب دیکھتے کہ شام ہو گئی ہے نہیں آ رہے ہیں واپس پلٹ جاتے۔ اور ادھر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مقام قبا اور مدینہ منورہ کے قریب پہنچے تو حضرت ابو بردہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ آپ کے ساتھ میں کئی اور آپ کے جان نثار بھی تھے۔ میرے آقا علیہ السلام مدینہ کے اندر جب داخل ہونے لگے ہیں تو حضرت ابو برزہ اسلمی نے عرض کی یا رسول اللہ میرا دل یہ چاہتا ہے آپ مدینے میں جب داخل ہوں تو آپ کے ہاتھوں کے اندر ہمارے ساتھ میں کوئی نہ کوئی علم ہونا چاہیے۔ تو حضرت ابو برزہ نے اپنا نیزہ نکالا، اپنے سر سے امامہ اتارا، اس امامے کو نیزے پر لگا دیا، علم اور جھنڈا بنا لیا اور اس کے بعد میں ہاتھوں میں تھام لیا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ مختصر سا قافلہ قبا اور مدینہ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ادھر صحابہ کرام واپس اپنے گھروں میں جا چکے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کا انتظار کرتے کرتے ایک یہودی نے دیکھا مکے کے راستے سے کوئی آ رہا ہے، اس نے آواز دی آئے مدینے والوں، لگتا ہے تم جس کا انتظار کر رہے تھے وہ آ گئے ہیں۔ سارے مدینے کے اندر صحابہ کرام نکل کر کے آ جاتے ہیں۔ دیکھا تو سامنے سے اللہ کے رسول علیہ السلام آ رہے ہیں تو صحابہ نے اس وقت آگے بڑھ کر کے استقبال کیا اور مدینے کے گلیوں کے اندر بچوں نے یہ ترانہ گایا طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ اور دیکھو وہ ثنایا کی گھاٹیوں سے عرب کا چاند طلوع ہو گیا ہے۔ صحابہ کرام آگے بڑھے اور انہوں نے نعرہ لگایا جا محمد جا رسول اللہ، جا محمد جا رسول اللہ، جا محمد جا رسول اللہ۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جلوس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مجمع کی شکل بنا کر کے جشن کی شکل کے اندر لوگ نکلتے ہیں، ہاتھوں میں جھنڈے ہوتے ہیں اور نعرہ رسالت کی صدائیں زبانوں کے اوپر ہوتی ہے۔ صحابہ کرام کے ساتھ میں میرے آقا علیہ السلام جب مدینے میں داخل ہو رہے ہیں، حضرت ابو برزہ اسلمی کے ہاتھوں کے اندر جھنڈا بھی ہے، طلع البدر علینا کا ترانہ بھی بچوں کی زبانوں کے اوپر جاری ہے اور صحابہ کرام جا محمد جا رسول اللہ کا نعرہ بھی لگا رہے ہیں۔ اور اس جلوس کے اندر حضرت ابوبکر صدیق بھی ہے اور دیگر صحابہ کرام موجود ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے منع نہیں فرمایا، حضرت عمر فاروق نے منع نہیں فرمایا، میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ اس طرح جلوس کی شکل کے اندر نکلنا اور اس طرح نعرہ لگانا اور اس طرح طلع البدر علیہ پڑھتے ہوئے جانا اور اس طرح جھنڈا ہاتھ میں لے کر کے آگے چلنا، یہ ناجائز ہے، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے۔ میرے آقا نے منع نہیں فرمایا تو لہذا عقیدت کے لہجے کے اندر مجھے یہ کہنے کی اجازت دی جائے کہ اگر مدینے سے چل کر کے عرب کا چاند میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکے سے چل کر کے اگر مدینے میں آئے تو مدینے والے نعرہ لگائیں، مدینے والے جھنڈا لہرائیں، مدینے والے جلوس نکالیں، تو کیا اللہ کی طرف سے وہ پیارا محبوب 12ویں شب کے اندر ہم گنہگاروں کے درمیان آئے تو کیا ہم نعرہ نہ لگائیں، ہم جلوس نہ نکالیں، ہم جھنڈوں کو نہ پھہرائیں؟ حضرت آمنہ نے تو فیصلہ کر دیا۔ جب ولادت کی شب آئی میں نے دیکھا 3 جھنڈے نمودار ہوئے، ایک پورب کے اندر لگایا گیا، ایک پچھم پہ لگایا گیا، ایک خانہ کعبہ کی چھت پہ گاڑا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب عید میلاد آتی ہے تو پھر اہل محبت پکار کر کے یہی کہتے ہیں آقا کی آمد کے اوپر جشن منانا یہ ہمارا ہی نہیں بلکہ صحابہ کرام کا طریقہ چلا آیا ہے۔ صحابہ کرام نے ہر دور کے اندر خوشیاں منائی ہے۔ اگر کسی کو تکلیف ہوئی ہے تو شیطان کو تکلیف ہوئی ہے، اسی لیے تو عاشق کہتا ہے نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منائیں۔ بے شک، بہت خوب، بہت خوب، ماشاءاللہ۔ حضرت ابو القاسم سہیلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں کہ 4 موقع ایسے آئے ہیں کہ شیطان چلا کر کے رویا ہے۔ پہلی مرتبہ جب اللہ کی بارگاہ سے اسے مردود کیا گیا تب چلایا ہے، دوسری مرتبہ جب زمین کی طرف پھینکا گیا تب چلا کر کے رویا ہے، اور تیسری مرتبہ جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی تب چلا کر کے رویا ہے، اور چوتھی مرتبہ جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تب وہ چلا کر کے رویا ہے۔ تو اس دن شیطان چلا کر کے رویا تھا اور آج وہ ماتم کرتے ہیں جو شیطان کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں۔ ہم اہل عقیدت تو اپنے آقا کی آمد کے اوپر ہمیشہ خوشیوں کا اظہار کرتے رہیں گے۔ عزیزان مکرم، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اس دور میں تذکرہ کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ بات میں اس لیے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، آج جیسے سنگین حالات ہیں،
آج ہماری نئی نسلوں کے دلوں سے ایمان کو ختم کرنے کے لیے بڑی پلاننگ ہو رہی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی محبتوں کا چراغ دلوں سے گل کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ آپ پاکستان کی سرزمین پہ دیکھ لیں، پاکستان کی ناپاک حکومت نے اہل سنت و جماعت پر کریک ڈاؤن کر کے رکھا ہے، اور وہاں پر سینکڑوں کی تعداد میں علماء اہل سنت کو جیلوں کے اندر بھر دیا گیا ہے، اور وہاں کی پاکستان کی ناپاک حکومت نے سنی اداروں کے اوپر تالے لگوا دیے ہیں، سنی مسجدوں کے اوپر تالے لگوا دیے ہیں، اور تقریباً 4,000 یا 40,000 سے زیادہ اہل سنت و جماعت کو جیلوں میں ڈال دیا، صرف اس بنیاد پر کہ وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی ختم نبوت کا اعلان کر رہے تھے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کتنے سنگین حالات آج ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ اگر آج ہم نے اپنی نسل کو یہ نہیں بتایا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی آمد ہمارے لیے کتنا بڑا انعام ہے، تو پھر آنے والی نسلوں کے ایمان کو بچانا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ عزیزان مکرم، اپنی نسلوں کو بتاؤ کہ اللہ کے رسول علیہ السلام سے پیار کرو۔ کائنات کی سب سے بڑی دولت کا نام مصطفیٰ جان رحمت ہے، ہماری کل پونجی ہے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہماری پوری زندگی کی کمائی ہے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہماری زندگی کا اثاثہ ہے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ وہ روح کائنات بھی ہے، جان کائنات بھی ہے، جان عالم بھی ہے۔ اگر اللہ کے رسول علیہ السلام نہ ہوتے تو آج نہ یہ محفلیں سجی ہوئی ہوتی، نہ آج ہم یہاں پر نظر آتے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کتنا بڑا احسان ہے، اللہ اکبر۔ اور میں اس لیے بھی کہتا ہوں کہ خود علماء فرماتے ہیں، روایتوں میں موجود ہے، میرے آقا نے فرمایا اپنے بچوں کو نبی کا پیار سکھاؤ، اہل بیت کی محبت سکھاؤ، قرآن پڑھنا سکھاؤ۔ تو نبی کا پیار اپنی نسلوں کو سکھانا بہت ضروری ہے، اور اس کی ضرورت اس لیے بھی ہے کہ عزیزان مکرم، دنیا میں بندہ اگر کسی سے پیار کرتا ہے، کیوں کرتا ہے؟ حسن و جمال کی بنیاد پہ کرتا ہے۔ میرے آقا سے زیادہ حسین دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے۔ اگر کوئی دنیا کے اندر حسن و جمال سے وجہ سے پیار کرے تو میرے آقا علیہ السلام سے زیادہ حسین و جمیل بچہ آج تک کسی ماں نے پیدا نہیں کیا ہے۔ تبھی تو میرے امام نے کہا تھا لم یات نظیروں کا مثلو لم یات نظیروں کا فی نظر، میری آنکھوں کے اندر، میری نظر کے اندر یا رسول اللہ آپ جیسا آج تک کوئی نہیں آیا ہے۔ اور حضرت حسان نے کہا تھا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، یا رسول اللہ آپ جیسا حسین و جمیل بچہ آج تک میری نگاہوں نے نہیں دیکھا ہے۔ یا رسول اللہ آپ کا حسن و جمال کائنات کے اندر بے مثال ہے۔ تو میرے آقا علیہ السلام سے اگر حسن و جمال کی وجہ سے پیار کیا جائے تو میرے آقا سے زیادہ حسین کوئی نہیں ہے، اللہ اکبر۔ اور اگر علم کی بنیاد پہ پیار کیا جائے تو میرے آقا سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے۔ رب نے فرمایا وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، لوگوں کو تھوڑا سا علم دیا گیا ہے، لیکن جب اپنے محبوب کی بات آئی تو رب نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے محبوب جو کچھ تم نہیں جانتے تھے تیرے رب نے تجھے سب کچھ سکھا دیا ہے۔ تو میرے آقا سے بڑا عالم بھی کوئی نہیں۔ اگر علم کی بنیاد پہ پیار کرنا ہے تو بھی میرے آقا سے پیار کیا جائے، اگر اخلاق کی بنیاد پہ پیار کرنا ہے میرے آقا سے اچھے اخلاق کسی کے نہیں ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، محبوب ہم نے آپ کو خلق عظیم عطا فرمایا ہے۔ اور اگر کسی سے اس لیے پیار کیا جائے کہ بہت سخی ہے تو میرے آقا سے بڑا سخی کوئی نہیں ہے، میرے آقا سے بڑا سخی کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول دینے پہ آئے تو دنیا دے دیں، اور دینے پہ آئے تو بھری کی بھری جنت ہبا کر دیں، جہاں بانی عطا کر دیں، بھری جنت ہبا کر دیں۔ نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دیں۔ میرے آقا سے بڑا سخی کوئی نہیں ہے۔ اور اگر کسی سے اس لیے پیار کیا جائے کہ اس کا احسان میرے اوپر ہے تو میرے آقا سے بڑا احسان کسی کا ہمارے اوپر نہیں ہے۔ ہمارے ماں باپ کا اتنا بڑا احسان ہمارے اوپر نہیں ہے، ہمارے دوستوں کا احسان ہمارے اوپر اتنا بڑا نہیں ہے جتنا بڑا احسان میرے آقا علیہ السلام کا ہمارے اوپر ہے۔ اور میں نعمتوں کو کیا ذکر کروں، میرے آقا کا سب سے بڑا احسان تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرما دی ہے، اللہ اکبر۔ اور اگر کسی سے اس لیے پیار کیا جائے کہ وہ کام آنے والا ہے تو میرے آقا سے زیادہ کون کام آنے والا ہے؟ وہ دنیا میں کام آنے والے ہیں، وہ قبر میں کام آنے والے ہیں۔ قبر کے اندر اجالا انہی کے تو قدموں سے ہونا ہے، حشر کے اندر پیاس لگے گی تو جام کوثر وہی تو پلانے والے ہیں، پل صراط سے جب گزرنے لگیں گے پاؤں ڈگمگائیں گے تو رب سلیم کی صدا لگانے والے وہی تو ہے۔ اور جب اعمال کم پڑ جائیں، جنت میں جانا مشکل ہو جائے تو ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جانے والے تو وہی ہے۔ اگر کسی سے اس لیے پیار کیا جائے کہ ان کا احسان ہمارے اوپر ہے تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بڑا محسن کوئی نہیں ہے۔ اور اگر اس لیے اگر کسی سے پیار کیا جائے کہ کام آنے والا ہے تو میرے آقا سے زیادہ کام آنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو عزیزان مکرم اپنے بچوں کو نبی کا پیار سکھاؤ،
یہ محفلیں اس لیے سجائی جاتی ہے تاکہ بچوں کو پتہ چلے، ہماری نسلوں کو پتہ چلے کہ نبی کا پیار کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اور لیکن ایک بات اور یاد رکھیں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں نبی سے پیار کرتے ہیں، لیکن پیار کیا کچھ نہ کچھ ٹریڈ مارک کا ہوا کرتا ہے، کوئی نہ کوئی نشانی ہوتی ہے، کوئی علامت ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی دلیل تو ہوتی ہے۔ علماء نے بیان فرمایا نبی سے پیار کی بہت ساری دلیلیں ہیں، جب تک وہ دلیلیں نہیں نظر آئیں گی ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ نبی کا پیار اس کے دل کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پیار کی ایک سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام پر کثرت سے درود و سلام پڑھا جائے۔ تو جو نبی پر درود و سلام پڑھتا ہے وہ نبی سے پیار کرتا ہے، اور جو نبی پر سلام پڑھنے سے منع کرتا ہے سمجھ جاؤ اس کے دل کے اندر نبی کا کوئی پیار نہیں ہے۔ حضرت امام حسین کے بیٹے حضرت سیدنا امام زین العابدین جو کربلا سے واپس آئے تھے، ایک بار اپنے جانثاروں کے سامنے بیان فرمایا کہ آخری زمانے میں آسمان سے فتنے ایسے ٹپکیں گے جیسے پانی کے قطرات ٹپکتے ہیں۔ جانثاروں نے عرض کیا حضور حق کی پہچان کیا ہوگی؟ فرمایا اہل سنت و جماعت حق کی پہچان ہوں گے۔ پوچھا گیا حضور پتہ کیسے چلے گا کہ اہل سنت و جماعت ہے؟ حضرت امام زین العابدین نے بیان فرمایا کہ اس زمانے میں جو سب سے زیادہ درود و سلام پڑھے گا سمجھ جانا وہی اہل سنت و جماعت میں سے ہے۔ تو آج دیکھ لو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کون پڑھتا ہے؟ یا نبی سلام علیہ کا کون پڑھتا ہے؟ جو پڑھتا ہے۔ حضرت امام زین العابدین نے بتا دیا کہ آخری زمانے میں جب فتنے پھیل جائیں تو جو نبی پہ کثرت سے درود و سلام پڑھے گا وہی سنی ہوگا، وہی حق پر ہوگا اور وہی جنتی ہوگا۔ تو نبی سے پیار کی ایک پہچان ہے درود و سلام پڑھنا۔ نبی سے پیار کی دوسری پہچان یہ ہے جو بندہ نبی سے پیار کرتا ہے، کسی سے بھی پیار کرتا ہے اس کا بار بار ذکر کرتا ہے۔ تو جو نبی سے پیار کرے گا بار بار آپ کا ذکر کرے گا۔ بچہ پیدا ہوا نبی کے میلاد کو محفل سجائے گا، گھر کے اندر کسی کا انتقال ہو گیا نبی کی یاد کی محفل کو سجائے گا، اگر عید میلاد کا موقع آیا نبی سے یاد کی محفل کو سجائے گا۔ تو جو جتنا نبی کو یاد کرے گا یہ اس بات کی نشانی ہوگی اس کے دل کے اندر نبی کا پیار ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کی ایک بہت بڑی دلیل یہ ہے کہ نبی کے اندر کوئی عیب دیکھنا گوارا نہ کرے۔ جو عیب ڈھونڈتا ہے وہ نبی سے پیار نہیں کرتا، بلکہ نبی سے جو پیار کرتا وہ کہتا میرے آقا بے عیب ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام میں کوئی عیب نہیں ہے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام میں جو عیب نکالے ان سے دوری اختیار کرے، سمجھ جاؤ کہ اسی کے دل کے اندر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پیار موجود ہے۔ عزیزان مکرم، میرے آقا علیہ السلام سے پیار کی ایک بہت بڑی دلیل اللہ کے رسول کا کہنا مانے۔ اگر آج آپ کسی سے پیار کریں اس کا کہنا نہ مانے تو سمجھ جاؤ کہ اس سے پیار نہیں کرتا ہے۔ تو جو اللہ کے رسول سے پیار کرے گا آپ کا کہنا مانے گا۔ میرے آقا نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، جو اللہ کے رسول سے پیار کرے گا وہ نماز پڑھے گا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ماں باپ کے ادب کا حکم دیا، جو ماں باپ کا ادب کرے گا وہ نبی سے پیار کرنے والا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جھوٹ سے منع کیا، چوری سے منع کیا، چغلی سے منع کیا، غیبت سے منع کیا، زنا سے منع کیا، بدکاری سے منع کیا، ریاکاری سے منع کیا، مکاری سے منع کیا۔ جو نبی سے پیار کرے گا وہ جھوٹ نہیں بولے گا، چوری نہیں کرے گا، شراب نہیں پیے گا، زنا نہیں کرے گا، بدکاری نہیں کرے گا، بد نظری نہیں کرے گا، کیونکہ نبی سے پیار کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے نقش قدم پر چلتا ہوا نظر آئے۔ لہذا اہل سنت و جماعت کو آج کی اس محفل کے اندر میں یہی پیغام دے کر کے جانا چاہتا ہوں کہ اگر میرے آقا سے پیار ہے اور کل قیامت کے میدان کے اندر جب اللہ کے رسول علیہ السلام کی شفاعت کو پانا ہے تو نبی کے پیار کی جو سب سے بڑی نشانی ہے نبی کے نقش قدم پہ چلنا، تو نبی کے نقش قدم پہ چل کر کے زندگی گزارو تاکہ اللہ کے رسول علیہ السلام سے پیار تمہارا ثابت ہو جائے اور اللہ کے رسول علیہ السلام تمہارا ہاتھ پکڑ کر کے کل تم کو جنت میں لے کر کے جائیں۔ عزیزان مکرم، زندگی مختصر ہے اور بھی زیادہ مختصر ہو رہی ہے، اور دن بدن ہم موت سے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں، نہ جانے کب موت آ جائے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ کچھ دنوں کے بعد میں ہم نیک بن جائیں گے، ہم فلاں کام کر لیں اس کے بعد میں نماز شروع کر دیں گے۔ نہ موت کی کوئی گارنٹی ہے اور موت کا نہ کوئی وقت ہے، نہ جانے کب موت کا فرشتہ آ جائے۔ اور ایک بات یہاں پر میں یہ بھی بتا دوں کہ آج جب ہم جلسہ کرتے لوگ کہتے جلسہ کامیاب رہا کہ ناکام رہا۔ میں کہتا ہوں اگر لاکھوں کا مجمع آ جائے اور خوب نعرے لگے اور خوب زوردار تقریر ہو جائے لیکن ایک بھی آدمی اگر اس میں سے اصلاح پذیر نہ ہو تو جلسہ اس کو کامیاب نہیں کہتے۔ جلسہ کامیاب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جلسے میں آنے سے پہلے تھے اور جلسے میں آنے کے بعد میں وہ نہ رہیں، بلکہ آپ کے دل کی کیفیت بدل جائے۔ پہلے آپ بے نمازی تھے، بعد میں آپ نمازی بن جائیں۔ پہلے آپ گناہ سے پسند کرتے تھے گناہ کو، اور جلسے کے بعد میں گناہ سے آپ نفرت کرنے لگ جائیں۔
تو پھر یہ جلسہ کامیاب ہے، ورنہ تو آپ ہزاروں جلسے کر لو، جیسے پہلے تھے ویسے بعد میں رہ جاؤ تو پھر وہ جلسہ کامیاب نہیں ہے، اس کو کامیاب نہیں کہا جاتا ہے۔ لہذا جلسوں کو سجاؤ تو اپنی زندگیوں کے اندر انقلاب پیدا کرو، اور یہ بات یاد رکھیں، انقلاب جلسوں سے نہیں آئے گا، کانفرنسوں سے نہیں آئے گا، انقلاب سے محفلوں سے نہیں آئے گا، ان سے صرف ایک طرح کی بیٹری چارج ہوتی ہے۔ انقلاب جو آئے گا وہ اندر سے آئے گا، دل کے اندر سے آئے گا۔ جب تک آپ دل کے اندر تہیہ نہیں کر لیتے، ارادہ نہیں بنا لیتے، اس وقت تک انقلاب پیدا نہیں ہو سکتا ہے۔ آج کی اس محفل کے اندر میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آج جب یہاں سے پلٹ کر کے جاؤ تو اپنی زندگی کا حساب لو کہ ہم نے زندگی کے کتنے سال گزار دیے ہیں، ہم کتنے سال کے ہو گئے ہیں۔ اگر آپ 40 سال کے ہو گئے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اگر کسی بندے کی عمر 40 سال کی ہو جائے اور اس کی نیکیاں اس کے گناہ سے زیادہ نہ ہو تو پھر وہ جہنم میں جانے کی تیاری کر لے۔ حضرت شعیب الاولیاء کا جو نعرہ آپ حضرات لگا رہے ہیں، آپ کو معلوم ہے ساری زندگی آپ نے کبھی بھی جماعت کے ساتھ میں نماز کو کبھی بھی آپ نے ترک نہیں کیا، ساری زندگی جو با جماعت نماز پڑھتے رہے۔ یہ حضرت شعیب الاولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بہت بڑی استقامت تھی۔ تو آج آپ کو یہ جائزہ لینا ہے کہ ہم 40 سال کے تو نہیں ہو گئے ہیں، اگر 40 سال کے ہو گئے ہیں اور آپ کے گناہ زیادہ ہیں، نیکیاں کم ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں جہنم میں جانے کی تیاری کر لیں۔ اور اگر آپ 60 سال کے ہو گئے ہیں، مشکات شریف کی حدیث پاک ہے قیامت کے دن بلایا جائے گا، کہاں ہیں 60 سال والے؟ 60 سال والوں کو الگ سے بلایا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا تم نے جوانی دیکھی، تم نے بچپنا دیکھا، بڑھاپا دیکھا، پھر تم نیک کیوں نہیں بنے؟ لہذا آج کی اس محفل میں تہیہ کر کے اٹھو، جب یہاں سے اٹھ کر کے جائیں گے تو غور کریں گے کہ میں نے گناہ زیادہ کیے ہیں یا نیکیاں زیادہ کی ہے۔ اگر آپ نے نیکیاں زیادہ کی ہیں تو میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، اور اگر آپ کے گناہ زیادہ ہیں تو پھر آج ہی سے تیاری شروع کر لے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اس سے پہلے کہ میدان قیامت کے اندر تمہارا حساب لیا جائے، دنیا کے اندر اپنا آپ حساب لے لو۔ اس کا فائدہ معلوم ہے کیا ہوگا؟ قیامت کے میدان میں جب حساب ہوگا، اگر آپ کی نیکیاں کم پڑ جائے گی تو آپ کو نیکیاں نہیں دی جائیں گی، اگر آپ کی نیکیاں کم پڑ جائیں گی تو نیکیاں کرنے کے لیے دوبارہ آپ کو دنیا کے اندر نہیں بھیجا جائے گا۔ لیکن اگر آپ نے دنیا میں اپنا حساب کر لیا، اگر نیکیاں کم پڑ گئی ہیں آپ نیکیاں کر کے نیکیاں زیادہ کر سکتے ہو، اگر عبادتوں میں کمی رہ گئی ہے اور عبادتیں کر کے آپ اپنی عبادتوں کے اندر اضافہ کر سکتے ہو، تو اس سے پہلے کہ قیامت کے میدان کے اندر ہمارے اعمال کو تولا جائے، ہم دنیا ہی کے اندر اپنے اعمال کو تول کر کے دیکھ لیں کہ ہمارے اعمال کم تو نہیں پڑ رہے ہیں۔ مجھے یہاں پر ایک بات یاد آئی، جس مسجد کے اندر میں امامت کرتا ہوں، سنی رضوی ہری مسجد، وہاں پر ایک مرتبہ ایک حجرے کے اندر چوری ہو گئی۔ تو میں نے دیکھا کہ جب مسجد میں چوری ہوئی تو وہاں پہ سی سی کیمرہ لگا ہوا ہے، تو پورا دن سی سی کیمرے کے اندر مختلف میکینک آتے تھے اور دیکھا کرتے تھے کہ چوری کس نے کی ہے، کون آ رہا ہے، کہاں پہ چپل نکال رہا ہے، کبھی اس کو زوم کر کے دیکھتے، کبھی سائیڈ شو لے کر کے دیکھتے۔ جب بار بار میں نے دیکھا تو میرے دل میں ایک خیال آیا، جس نے چوری کی ہے اگر وہ سی سی کیمرے میں اس کا فوٹو آ جائے گا اور اگر وہ اسی ایریے کا اگر رہنے والا ہوگا تو کیا وہ کبھی شرم سے کبھی وہ سر اٹھا کر کے دیکھ سکے گا؟ یہاں پر پورے محلے میں شور ہو جائے گا کہ یہ بندہ یہاں پر چوری کر کے گیا ہے۔ تو مجھے اس وقت خیال آیا اگر یہاں پر سی سی کیمرے میں ایک بندے کی چوری پکڑ لی جائے تو ساری زندگی محلے میں سر اٹھا کر کے وہ زندگی نہیں گزار سکتا۔ اور لیکن ہمیں یہ معلوم نہیں ایک سی سی کیمرہ اور بھی لگا ہوا ہے۔ آپ کو معلوم ہے قدرت کا کیمرہ ایک لگا ہوا ہے، ہم کتنے سانس لیتے ہیں، دن میں کیا بولتے ہیں، کیا کام کر رہے ہیں، سارا اس سی سی کیمرے کے اندر قید ہو رہا ہے۔ معلوم ہے سی سی کیمرہ کون سا ہے؟ وہ کیمرہ کرامن کاتبین لگا کر کے، وہ ہمارے شانوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کرامن کاتبین نے وہ کیمرہ لگا کے رکھا ہے۔ ہم کیا بول رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیا کھا رہے ہیں، کیا پی رہے ہیں، سب کچھ اس کیمرے کے اندر آ رہا ہے۔ اور اس کیمرے کا ریکارڈ جو ہے وہ قیامت کے میدان میں کھولا جائے گا، ساری دنیا وہاں پہ جمع ہوگی، اس وقت کیمرے کا ریکارڈ کھولا جائے گا، اس وقت سب کے سامنے آئے گا اس بندے نے دنیا میں کتنا جھوٹ بولا تھا، کتنی نمازوں کو ترک کیا تھا، کتنے گناہ کیے تھے۔ بتاؤ ساری کی ساری مخلوق کے سامنے وہاں پہ ہمیں کتنی شرمندگی اٹھانا پڑے گا۔ اور ایک بات اور یاد رکھیں، دنیا کے کیمرے میں وہی آتا ہے جو سامنے ہوتا ہے،
لیکن قدرت کے کیمرے میں وہ بھی آتا ہے جو ہم دل میں سوچتے ہیں، کس کے بارے میں حسد رکھ رہے ہیں، کس کے بارے میں کینہ رکھ رہے ہیں، کس کے بارے میں بغض رکھ رہے ہیں، قدرت کے کیمرے میں وہ سب کچھ چھپ رہا ہے، اور قیامت کے میدان کے اندر وہ سب کا سب کھلنے والا ہے۔ تو عزیزان مکرم، اس سے پہلے کہ قیامت کے میدان میں ہمارا حساب لیا جائے، آج ہمیں اپنی آپ کی اصلاح کر لینا چاہیے۔ اور عزیزان مکرم، یہ غور و فکر تو اتنا بڑا آئینہ ہے، اگر آپ غور کر لیں آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اگر بند کمرے کے اندر کوئی گناہ کرے اور ہوا کا جھونکا آئے، پردہ ہٹ جائے تو ہم ڈر جاتے کسی نے دیکھا تو نہیں، لوگوں سے ڈر جاتے کسی نے دیکھا تو نہیں، اور ہم نہ جانے کتنے گناہ کرتے رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ ہمارے دل میں یہ خیال نہیں آتا کہ خدا دیکھ رہا ہم نے گناہ کیسے کر لیا ہے۔ عزیزان مکرم، لہذا جلسوں کو کامیاب کرنا ہے تو کامیاب کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اپنی زندگی کو بدلو، اپنی زندگی کے اندر انقلاب پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ آپ جب گاڑی لے کر کے جاتے ہیں اور جب سامنے سگنل لگا ہوتا ہے تو آپ وہیں پر رک جاتے ہیں۔ آپ کیوں رک جاتے ہیں؟ کہ سامنے ایک آدمی کھڑا ہے، پولیس والا کھڑا ہے، اور اگر ہم یہاں پر رکے نہیں تو پھر وہ ہم کو پکڑ لے گا۔ تو آپ دیکھتے ہیں پولیس والے سے ڈر جاتے ہیں، وہ دیکھ رہا ہے، لیکن جب گناہ کرتے تو یہ نہیں سوچتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ ہم ایک جو ہے ٹریفک پولیس والے کے ڈر سے ٹریفک نہیں توڑتے، لیکن اللہ کے ڈر سے ہمارے دل کے اندر ذرا برابر بھی خوف پیدا نہیں ہوتا، اور اللہ کی نہ جانے کتنی حدوں کو ہم توڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہاں پہ مجھے وہ ایک بات یاد آئی، رات کا وقت ہے، ایک بچہ رات میں اٹھتا ہے اور بے چینی کا شکار ہو جاتا ہے۔ جب وہ بے چین ہوتا ہے، باپ پوچھتا بیٹا کیا بات ہے، تم بے چین کیوں ہو؟ تو بیٹا جواب دیتا ہے کہ ابا جان کل جو ہے وہ جمعرات کا دن ہے، میرے استاد ہفتے کے اندر پورے ہفتے کا ایک سبق سنا کرتے ہیں، اگر سبق یاد نہیں ہوتا ہے تو بہت پٹائی کرتے ہیں، مجھے سبق یاد نہیں ہے، کل جمعرات ہے، میں ڈر رہا ہوں کل استاد کے سامنے میں کیسے جاؤں گا۔ جب اپنے بیٹے کی اس بات کو سنا تو پہلے بیٹے کے اندر بے چینی تھی، اب باپ بے چین ہو گیا، باپ کی نیند اڑ گئی۔ بیٹے نے پوچھا ابا جان آپ کیوں بے چین ہو گئے؟ تو بیٹا جواب دیتا ہے، تو باپ جواب دیتا ہے، میرے بیٹے میرے دل کے اندر ایک خیال آیا کہ جب ایک ہفتے کا سبق تم کو یاد نہیں ہے، تمہیں ڈر لگ رہا ہے میں اپنے استاد کو جا کے کیسے منہ دکھاؤں گا۔ جب تم نے یہ بات کہی تو میرے دل میں خیال آیا میری عمر اتنی گزر گئی، میں بوڑھا ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کر کے پوری زندگی کا حساب کیسے دوں گا، اور اللہ کی بارگاہ میں جا کر کے میں کیسے منہ دکھاؤں گا۔ جب ایک ہفتے کا تم حساب نہیں دے سکتے، میں اپنی ساری زندگی کا حساب اپنے مولا کی بارگاہ میں جا کر کے کیسے دوں گا۔ اور آپ کو معلوم نہیں یہ زندگی کیسے ہماری گھٹ رہی ہے۔ جب آپ تقریر سننے کے لیے آئے تھے یہاں پہ آ کر کے بیٹھے تھے 8 بجے، اور ابھی جو ہے وہ ٹائم ہو رہا ہے 10:30 بجے، 2.5 گھنٹہ آپ کی زندگی سے کم ہو گیا ہے۔ جب آپ تقریر سننے آئے تھے اس وقت آپ کی زندگی 2.5 گھنٹہ زیادہ تھی، آپ 2.5 گھنٹہ چھوٹے ہو چکے ہیں، اور ایسے 1-2 گھنٹہ کر کے آپ کی زندگی ختم ہوتی چلی جا رہی ہے، اور نہ جانے کب زندگی کا چراغ گل ہو جائے اور حضرت ملک الموت آ جائے۔ لہذا اس سے پہلے کہ ہماری نماز جنازہ پڑھی جائے ہمیں خود نماز کی پابندی کر لینا چاہیے، اس سے پہلے کہ لوگ یہ کہیں کہ فلاں دنیا میں نہیں رہا، ہم نے اپنے اعمال کی اصلاح کر لینا چاہیے۔ عزیزان مکرم، آج اگر ہم نے اپنے آپ کو بدل لیا تو کل قیامت کے دن باغ و بہار ہے، اور لیکن آج اگر ہم نے اپنی زندگی میں انقلاب پیدا نہ کیا، آج لوگ کہتے ہیں مصیبتیں آ رہی ہیں، پریشانی آ رہی ہے، رزق اڑ گیا ہے، یہ سب ہماری بدعملی کی سزا ہے۔ قرآن پاک میں رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو بھی زمین خشک اور طری کے اندر جو بھی فساد پیدا ہوتا ہے وہ سب کا سب بما کسبت ایدیکم، تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا زمین اور آسمان میں جو بھی فساد پیدا ہوتا ہے وہ سب ہمارے گناہوں کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا سرکار غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک بندہ حاضر ہوا، اور حاضر ہونے کے بعد میں کہتا میرے رزق کی برکت چلی گئی۔ میرے غوث نے فرمایا کہ کیا تمہارے گھر کے اندر سب لوگ نماز پڑھتے؟ کہا حضور سب نماز پڑھتے ہیں۔ فرمایا تمہارے پڑوس کے لوگ نماز پڑھتے؟ کہا نماز پڑھتے ہیں۔ فرمایا تمہارا مکان کہاں پہ ہے؟ کہا میرا مکان مین راستے پر ہے۔ فرمایا کہ کیا تمہارے مکان کے دروازے پر پردہ ہے؟ کہا حضور پردہ نہیں ہے۔ کہا لگتا ہے کہ کسی بے نمازی کی نظر تمہارے مکان میں پڑ گئی ہے جس کی وجہ سے تمہارے رزق کی برکتیں اٹھا لی گئی ہے، اپنے مکان پہ پردہ لٹکا دو۔ اگر ایک بندہ بے نمازی اگر کسی گھر میں جھانک کر کے دیکھ لے
نکلے اس گھر کی برکتیں چلی جاتی ہے، تو جس کا بیٹا بے نمازی، جس کا باپ بے نمازی، جس کی بیوی بے نمازی، اس کے گھر کے اندر برکتیں کہاں سے نازل ہوگی؟ ایک روایت کے اندر یہاں تک فرمایا گیا اگر کسی محلے کے اندر ایک بندہ بے نمازی ہوتا ہے روزانہ 70 مرتبہ اس محلے میں اللہ کی لعنت اترا کرتی ہے۔ بتاؤ اتنی جو ہے وہ بدعملی ہمارے اندر پیدا ہو گئی ہے، اور اس کے باوجود ہم شکایت کرتے ہیں کہ رزق نہیں ہے، ہمارے اوپر پریشانی آ رہی ہے، مصیبتیں آ رہی ہے، بلائیں ٹوٹ رہی ہے۔ عزیزان مکرم، اپنی زندگی کے اندر انقلاب پیدا کرنا اب بہت ضروری ہو گیا ہے۔ وقت بڑی تیزی کے ساتھ میں ہمارا کٹ رہا ہے، اور حضرت ملک الموت دن بدن ہم سے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ لہذا آج یہاں سے لوٹنے کے بعد میں آپ کو اپنے دل میں غور کرنا ہے، میں نے آخرت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اگر آج رات میں میری موت آ جائے تو میں کیا خدا کی بارگاہ میں جا کر کے منہ دکھانے کے لائق ہوں؟ اور یہ مت سمجھو کہ بڑے گناہ پہ پکڑے جاؤ گے، چھوٹے چھوٹے گناہوں پہ پکڑ ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر جب ایک جگہ سے ہوا تو آپ نے قبر والے سے پوچھا کہ تیرا کیا حال ہے؟ اس نے جواب کے اندر کہا کہ میں نے ساری زندگی نیک اعمال کیے لیکن مجھ کو جنت میں جانے سے روک دیا گیا۔ کہا کیوں روک دیا گیا؟ کہا میں دنیا کے اندر قلی کا کام کرتا تھا، لوگوں کا سامان سر پہ اٹھا کر کے لے جایا کرتا تھا۔ ایک بار لکڑیوں کا ایک گٹر اٹھا کر کے میں لوگوں کا لے جا رہا تھا، راستے میں مجھے خلال کی ضرورت پڑی، میں نے ایک تنکا توڑ کر کے خلال کر لیا، وہی ایک تنکا مجھے جنت میں جانے سے 40 سال ہو گئے مجھ کو روکے ہوئے ہیں۔ بتاؤ ایک تنکا جنت میں جانے سے روک دیتا ہے تو ہماری بدعملیاں ہمیں کہاں لے کر کے جا رہی ہے۔ ایک بزرگ کا انتقال ہوا، انہیں انتقال کے بعد میں خواب میں دیکھا گیا تمہارے ساتھ میں اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ کہ اللہ کی بارگاہ میں میری پیشی ہوئی، رب نے فرمایا بوڑھے بتا تو نے فلاں گناہ کیا؟ میں نے کہا مولا میں نے فلاں گناہ کیا۔ کہا بوڑھے تو نے فلاں گناہ کیا؟ میں نے کہا ہاں مولا میں نے فلاں گناہ کیا۔ میرا ایک ایک گناہ میری نگاہوں کے سامنے رکھا جاتا رہا، میں ہاں ہاں کہتا رہا، یہاں تک کہ جب اللہ نے میرے سامنے ایک گناہ کو پیش کیا، کہا بوڑھے بتا تو نے یہ گناہ کیا؟ میں چپ ہو گیا، میں جواب نہ دے سکا۔ سال بھر تک اللہ کی بارگاہ میں کھڑا رہا، شرم کی وجہ سے میرے چہرے کا گوشت گل کر کے گھر گیا۔ بعد میں اللہ کو مجھ پر رحم آیا، پروردگار عالم نے مجھے معاف کر دیا۔ پوچھا وہ کون سا گناہ تھا؟ کہا میں نے خوبصورت بچے کو بری نظر سے دیکھ لیا تھا، وہی ایک گناہ مجھ سے ہوا تھا، اور اسی ایک گناہ کی وجہ سے مجھے اللہ کی بارگاہ میں سال بھر تک کھڑے رہنا پڑا۔ عزیزان مکرم، آج ہم جو یہ سوچتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، ایسے ہی ہمارا چھٹکارا ہو جائے گا۔ آخرت کے معاملات بڑے سخت ہیں، وہاں کی منزلیں بڑی کٹھن ہیں، وہاں پہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کی وجہ سے بندوں کو پکڑا جائے گا، اور وہاں پہ جو باز پرس ہوگی۔ اور آپ سوچیں اور اندازہ لگائیں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر جب ایک قبر کے پاس سے ہوا، اپنے ساتھیوں کو روکا، 2 رکعت نماز ادا کی اور پھر سوار ہو کر کے چل گئے۔ ساتھیوں نے پوچھا کہ حضور آپ نے نماز یہاں پہ کیوں پڑھی؟ کہا مجھے وہ حدیث پاک یاد آ گئی کہ بندہ جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو اپنے قبر کے اندر یہ تمنا کرتا ہے کاش مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع مل جائے۔ تو جب وہ حدیث پاک مجھ کو یاد آئی تو میں نے سوچا اس قبر والے کو تو موقع ملنا نہیں ہے، اللہ نے مجھ کو تو موقع دیا، میں کیوں موقع گواؤں؟ لہذا میں نے 2 رکعت نماز پڑھ کر کے اس موقع کو غنیمت جانا۔ بتاؤ مرنے کے بعد آدمی کو پتہ چلتا ہے 2 رکعت کی کتنی اہمیت ہوا کرتی ہے۔ ایک شخص کا جب انتقال ہوا، اس کے بھائی نے اس کو خواب میں دیکھا، پوچھا بھائی مرنے کے بعد میں تمہیں کیسا لگا؟ تو جواب کے اندر اس کا بھائی مرحوم کہتا ہے کہ اب یہاں آنے کے بعد میں مجھے لگ رہا ہے کہ جو 2 رکعت تم نے میری قبر کے پاس پڑھی تھی بس 2 رکعت پڑھنے کا موقع مل جائے۔ اور دنیا سے جو چلا جاتا ہے قدرت کا یہ دستور ہے، پھر دوبارہ موقع نہیں دیا جاتا ہے، ان کو موقع نہیں دیا جاتا ہے۔ اللہ نے ہم کو موقع دیا ہے، ہم اپنے اعمال کی اصلاح کر سکتے ہیں، ہم نیک بن کر کے زندگی گزار سکتے ہیں۔ بعد میں حسرت کرنے سے بہتر ہے کہ آج ہم دنیا کے اندر اپنی اصلاح کر لیں۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے اللہ نے مردوں کے ذریعے زندوں پر احسان کیا کہ ان کو پہلے موت دے دی، ہم کو دنیا میں زندہ رکھا تاکہ ان کو دیکھ کر کے ہم اپنی اصلاح کر سکیں اور اپنی زندگی کو بنا سکیں۔ اگر اس کا الٹا ہو جاتا، پہلے ان کو موت آ جاتی اور ہم کو موت آ جاتی، وہ زندہ رہ جاتے، تو بتاؤ ہم لوگ کیا کرتے؟ لیکن اللہ کا کرم، اللہ نے ہم کو زندہ رکھا، لہذا اپنی زندگی کو غنیمت جانے، اللہ کی بارگاہ میں اپنے سارے گناہوں سے توبہ کریں۔ آج کی جلسے کا پیغام یہی ہے کہ اپنی زندگی کے اندر انقلاب پیدا کریں، اللہ کی بارگاہ کے اندر جب حاضر ہو کے آپ توبہ کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا انعام کرے گا۔ ایک بنی اسرائیل تھا، اس نے 20 سال تک نیکیاں کی، بعد میں شیطان نے بہکایا، گناہ میں پھنس گیا، 20 سال تک گناہ کرتا رہا۔ ایک دن اچانک جب اس کی نظر آئینے پہ پڑی، اس کو اپنی داڑھی کے اندر سفید بال نظر آیا۔ آج کل تو بچوں کو بھی سفید بال آ جاتے ہیں، اس زمانے میں سفید بال کا مطلب ہوتا تھا
موت کا فرشتہ آنے والا ہے۔ جب سفید بال کو دیکھا تو اس نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا مولا کیا میری بھی مغفرت ہو سکتی ہے؟ تب پھر غیب سے آواز آتی ہے تو نے نیکیاں کی، ہم نے تجھے اپنا پیارا بندہ بنا لیا۔ جب تو گناہ میں پھنس گیا ہم نے تجھے مہلت دی، اب بھی اگر تو ہماری بارگاہ میں آتا ہے ہم تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، اپنا محبوب بندہ بنا لیں گے۔ اس یہاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پھر بھی تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا۔ ہم نے تو جہنم کی بہت کی تجویز، لیکن تیری رحمت نے یہ گوارا نہ کیا۔ رب کی رحمتیں بندے کو برابر آواز دیتی رہتی ہے۔ بندہ اگر اللہ کی بارگاہ میں آ جائے اللہ تبارک و تعالی سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور اگر بندہ اللہ کے رسول کے صدقے میں ہو کر کے آئے، یہ محفل میلاد ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کے صدقے میں اگر کوئی توبہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس بندے کو ضرور معاف کر دیتا ہے، کیونکہ میرے آقا علیہ السلام کے وصال کے بعد میں حضرت علی بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص عربی آیا اور آنے کے بعد میں میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ آپ پر جو قرآن اترا اس قرآن کے اندر یہ آیت کریمہ ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، یعنی اے بندو اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو محبوب کی بارگاہ میں آؤ، اور جب محبوب کی بارگاہ میں آؤ گے اللہ سے توبہ استغفار کرو گے، محبوب بھی تمہارے لیے دعا استغفار کریں گے، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یا رسول اللہ یہ آیت کریمہ آپ پر اتری ہے، میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرمائے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو قبر انور سے آواز آتی ہے قد غفر لک، جا اللہ نے تیرے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ تو اگر کوئی میرے آقا کے صدقے کے اندر اللہ کی بارگاہ کے اندر توبہ استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بندے کو معاف کر دیتا ہے۔ تبھی تو کسی کہنے والے نے کہا ہے مجرم ہو تو منہ اشکوں سے دھوتے چلے آؤ، آؤ در تواب پہ روتے چلے آؤ۔ قرآن میں مذکور ہے بخشش کا طریقہ سرکار کی دہلیز سے ہوتے چلے آؤ۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں آج کی اس محفل کے صدقے کے اندر اپنی زندگیوں کے اندر انقلاب پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔